حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا اور میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یا علی ھذا جبریل یقرئک السلام، اے علی یہ جبریل امین میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا علیک وعلیہ السلام، اے میرے آقا آپ پر بھی سلام ہو اور مجھ کو سلام کرنے والے جبریل امین پر بھی سلام ہو۔ حضور نے فرمایا اے علی ادن منی، ذرا میرے پاس آؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ فدنوت منہ، میں اللہ کے محبوب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے علی جبریل امین تجھ کو یہ کہہ رہے ہیں ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، پہلے روزے کے عوض رب تعالیٰ 10,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، دوسرے روزے کے عوض 30,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، تیسرے روزے کے عوض 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنا بڑا اعلان سنا، جب میں نے اس قدر اجر و ثواب کا بیان سنا تو میں نے عرض کیا ھذا الثواب لی خاصۃ ام للناس عامۃ، اے میرے آقا یہ فرمائیے کہ آیا اتنا کثیر اجر و ثواب کیا یہ میرے لیے خاص ہے یا باقی لوگ بھی یہ عمل کریں تو ان سب کے لیے یہ عام اعلان ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یعطیک اللہ ھذا الثواب ولمن یعمل بعملک بعدک، فرمایا کہ اے علی یہ ثواب رب تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا اور آپ کے بعد جو بندہ یہ والا عمل کرے گا رب تعالیٰ ہر اس بندے کو یہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب میں نے اگلا سوال کیا میرے آقا وہ 3 روزے ہیں کن کن دنوں کے، ہر مہینے کی کن تاریخوں کے 3 روزے ہیں کہ جن پر اس قدر اجر و ثواب کا انعام کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے، ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا جو روزہ رکھے رب تعالیٰ ان 3 روزوں کی برکت سے اس کو اتنا اجر و ثواب اور اتنا انعام دے کر مالا مال فرما دے گا۔ ان کو ایام البید کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ماہ مبارک کو، ہر مہینے کو جو بندہ ان 3 تاریخوں کے روزے رکھے، ان کی پابندی کرے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس قدر اجر و ثواب کا حقدار بن جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ماہ رمضان المبارک سے قبل اپنے غلاموں کے سامنے خطبہ دیا کرتے، ان کو رمضان المبارک کے حوالے سے آگاہ کرتے، اس کی عظمتوں سے، اس کی برکتوں سے خبردار کرتے، ان کا بیان کرتے، تاکہ ہر بندہ اس بیان پر غور کر کے اس سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے
کہ جو ہی ہمارے پاس رمضان المبارک آ جائے ہم نے اس کے ایک لمحہ کو، ایک گھڑی کو، کسی بھی وقت کو رب تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کے بسر نہیں کرنا۔ جب بھی ماہ رمضان المبارک آئے گا اس کے اندر جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہ کر اس کو بسر کریں گے۔